السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم تاریخ اسلام کا چیپٹر نمبر 15 پڑھ رہے ہیں اور اس کے ڈفرینٹ سب ٹاپکس ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ تو آج ہم بنو عباس کا فوجی نظام جو ہے اس کی تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جو خلافت بنو عباس کا فوجی نظام تھا اس کی کریکٹرسٹکس کیا تھیں، اس کی خصوصیات کیا تھیں وہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کی کمپوزیشن دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ فارم تھا، اس کی تنظیم کیسے کی گئی تھی، اور باقی یہ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ اس کا سسٹم کیا تھا، کس طرح سے آرمی کس طرح سے کام کرتی تھی۔ تو جہاں تک خصوصیات کا تعلق ہے تو فوج کے اختیارات جو تھے اس کا مالک خلیفہ تھا، اگرچہ وہ اپنی جانب سے فوج کا سپہ سالار مقرر کرتا تھا، لیکن اس کے انتظام کے لیے الگ شعبہ دیوان الجند کے نام سے قائم تھا۔ خلیفہ اور وزیر کے بعد سب سے اہم شخصیت سپہ سالار کی تھی۔ عہد بنو امیہ میں فوج عربی عناصر پر مشتمل تھی، لیکن عباسی دور میں فوج کے دروازے تمام علاقوں کے لیے کھول دیے گئے تھے، چنانچہ نتیجتاً خراسانی عنصر کا فوج میں کافی اثر و رسوخ بڑھا۔ تمام فوجیوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جاتا اور ان کو باقاعدہ سیلریز دی جاتی اور یکساں سیلریز دی جاتی۔ اس اخوت اور مساوات کی بنا پر شام، مصر، افریقہ، عراق اور ایران میں بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور فوج کی ملازمت اختیار کی۔ چنانچہ عباسیوں کے ابتدائی دور میں دیگر اقوام کے لوگوں کی خاصی تعداد فوج میں بھرتی ہوئی۔ اس طرح فوج سے عربوں کی اجارہ داری جو تھی وہ اس کا خاتمہ ہو گیا۔ خلیفہ منصور نے نئی تبدیلی کی بنا پر فوج کے 3 دستوں فوج کو 3 اس میں تقسیم کیا، ڈیوائیڈ کیا۔ ایک مصری دستہ تھا، دوسرا یمنی اور پھر تیسرا خراسانی دستہ تھا۔ عباسی فوج تعداد کے لحاظ سے اموی سپاہ سے زیادہ تھی۔ بنو امیہ جو تھا نا، بنو امیہ کے پیریڈ، اس میں آرمی کی اتنی زیادہ تعداد نہیں تھی۔ 305 ہجری میں خلیفہ مقتدر باللہ کے عہد میں رومی ایلچی کی موجودگی میں جو فوجی پریڈ ہوئی اس میں شامل فوجیوں کی تعداد تقریباً 1,60,000 تھی۔ اس تبدیلی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بغاوتوں کا ٹائملی استئصال کیا جا سکے، بروقت ان کو ختم کیا جا سکے، اور بغاوت کی صورت میں ایک علاقہ کے دستہ کو دوسرے کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ یہ سسٹم اس کے جانشینوں کے عہد میں بھی جاری رہا، لیکن محتسم نے اس میں 2 عناصر ترکوں اور افریقیوں کا ایڈیشن کیا، اضافہ کیا۔ محتسم کا مقصد عربی اور ایرانی غلبہ سے نجات حاصل کرنا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک دونوں عناصر جو تھے وہ ناقابل اعتماد تھے، ان پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا تھا اور جنگی تقاضوں کو پورا کرنے کے اہل نہ تھے۔ اگرچہ اس تقسیم سے باہمی خانہ جنگی اور بغاوتوں کے امکانات کم ہوئے، لیکن فوج میں وہ یگانگت اور وحدت مفقود ہوگی، ختم ہوگی جو اموی عہد کا خاصہ تھی۔ عباسی فوج کی تعداد 60,000 تھی۔ بغداد نہ صرف علمی اور ادبی مرکز تھا بلکہ فوجی لحاظ سے اس کی وہی پوزیشن تھی جو اس سے پہلے بصرہ، کوفہ اور واسط کی تھی۔ منصور نے اپنے زمانے میں رقہ کے نزدیک ایک مضبوط قلعہ تعمیر کروایا اور وہاں خراسانی سپاہ مقرر کی۔ علاوہ ازیں منصور نے کوفہ اور بصرہ کی چھاؤنیاں دوبارہ تعمیر کروائیں اور بازنطینی حکومت کی جو باؤنڈریز تھیں، سرحدیں،
وہاں پر حفاظتی تدابیر کے طور پر پرانے قلعوں کی مرمت کروائی اور نئے قلعے تعمیر کروائے۔ اس کے علاوہ فوج میں ایک محکمہ خبر رسانی بھی تھا۔ عباسیوں کا جاسوسی نظام بہت منظم اور کامیاب تھا۔ اس محکمہ میں معاشرہ کے ہر طبقے کے لوگ ملازم تھے۔ بعض اوقات فوج کے اعلیٰ فوجی اور بحری افسر دشمن کے علاقہ میں گھس جاتے اور فوجی راز اور معلومات حاصل کر کے لاتے۔ مردوں کے علاوہ عورتیں بھی ملازم رکھی جاتی تھیں۔ فوجی جرنیلوں کے فیصلوں اور کارکردگی کے علاوہ مرکزی حکومت کے اپنے الگ خفیہ جاسوس اور کارندے خلیفہ کو تمام معلومات اور خبریں فراہم کرتے تھے۔ ہارون الرشید کے زمانہ میں ایک شخص عبداللہ تقریباً 20 برس بازنطینی حکمرانوں کی جاسوسی کرتا رہا۔ تو یہ جو محکمہ تھا خبر رسانی کا، یہ بڑا مستعدی کے ساتھ اپنا کام کر رہا تھا۔ باضابطہ فوج کی تقسیم وہی تھی جو عہد بنو امیہ میں قائم کی گئی تھی، جیسے کم سے کم دستہ 10 سپاہیوں پر مشتمل ہوتا، جس کے افسر کو عارف کہتے تھے۔ 10 عارفوں کے افسر کو نقیب اور 10 نقیبوں کا افسر قائد کہلاتا تھا۔ 10 قائدوں پر ایک سپہ سالار مقرر ہوتا تھا۔ ان سب کا افسر اعلیٰ کمانڈر ان چیف ہوتا تھا۔ فوج پیدل سوار، تیر انداز اور اہل منجنیق پر مشتمل تھی۔ قدیم دستور کے مطابق فوج کے ساتھ ایک شفا خانہ ہر وقت موجود رہتا۔ زخمیوں کے اٹھانے کے لیے پالکیاں استعمال میں لائی جاتی اور حملہ کے وقت فوج کی ترتیب اس طرح سے تھی کہ سب سے آگے سالار فوج چلتا، جس کے دونوں طرف لیفٹ اینڈ رائٹ خراسانی اور شمالی ایران کے تیر انداز ہوتے۔ پھر رسالہ کے پیچھے پیادہ دستے مارچ کرتے۔ ان سب سے آخر میں توپ خانہ ہوتا تھا، جس میں منجنیق اور قلعہ شکن توپیں ہوتی تھیں۔ شفا خانہ بھی ساتھ چلتا، انجینئرنگ کا دستہ بھی موجود ہوتا تھا۔ اس طرح سے ان کی تنظیم ہوتی تھی، اس طرح سے ترتیب کیا جاتا تھا آرمی کو۔ پھر جہاں تک اسلحہ کا تعلق ہے تو اسلحہ میں تلواریں، تیر، کمان، نیزے اور کلہاڑے شامل تھے۔ قلعہ کی فصیلوں میں شگاف ڈالنے کے لیے دبابہ اور منجنیق استعمال کی جاتی۔ نفاذوں کے ذریعے دشمن پر آتشی گولوں کی بارش کی جاتی اور یہ گولے دشمن کی فوج میں آگ لگا دیتے۔ تو یہ سارا اس طرح کے ہتھیار جو تھے وہ اسلحہ ویپنز جو تھے وہ یوز کیے جاتے تھے۔ پھر جو ٹرانسپورٹیشن کے مینز سے نقل و حمل کے ذرائع آرمی کے لیے، اس میں عباسیوں کے دور حکومت میں اونٹوں کے علاوہ گھوڑے، خچر اور دریائی کشتیاں استعمال کی جاتی تھیں۔ فوج روانہ کرنے سے پیشتر فوجی کمک کی باہم رسانی کے باقاعدہ انتظامات کیے جاتے، یعنی کہ پیچھے سے ان کو سپورٹ جو تھی وہ ملتی رہتی تھی، اور یہی خصوصیات عباسیوں کی عظیم الشان کامیابیوں کا باعث بنی۔ فوج 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھی، باقاعدہ اور رضاکار فوج۔ باقاعدہ فوج کو بیت المال سے مستقل سیلری ملتی تھی، جبکہ رضاکار جو فوج تھی وہ فی سبیل اللہ جہاد میں شرکت کرتے۔ البتہ انہیں مال غنیمت میں شیئر دیا جاتا تھا۔ مسلمان فوجیوں کا حوصلہ اور جذبہ ناقابل تسخیر تھا۔ ہر عرب پیدائشی طور پہ سپاہی تصور کیا جاتا تھا، لیکن عباسیوں نے پہلی بار باقاعدہ فوج کی تنظیم کی اور اسے قومی دستوں میں تقسیم کیا۔ اگرچہ عباسی عہد میں باقاعدہ افواج کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن ان کا جذبہ اور حوصلہ اموی دور کے مقابلہ میں کم تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں قیصر روم کے خلاف لڑنے والی عباسی فوج کی باقاعدہ تعداد 1,35,000 تھی۔ رضاکار اس کے علاوہ تھے۔ افواج کی تعداد بعد کے ادوار میں ضرورت کے مطابق گھٹتی اور بڑھتی رہتی۔ تنخواہ کا جہاں تک تعلق تھا تو صفا کے زمانے میں ایک سپاہی کی تنخواہ تقریباً 960 درہم سالانہ تھی۔ ہارون الرشید کے عہد میں ایک سپاہی کی تنخواہ کم کر کے 760 درہم سالانہ یا 40
درہم ماہوار تک کر دی گئی، اور مامون کے زمانہ میں تنخواہ کی شرح جو تھی وہ مزید کم ہوئی اور گھٹ کر 20 درہم رہ گئی۔ فوج کی تقسیم کس طرح سے تھی بنو عباس میں؟ تو فوجی دستوں کی تقسیم تقریباً بنو امیہ کے طریقہ کے مطابق تھی، جو کہ کچھ اس طرح سے تھی: الحربیہ یعنی کہ پیدل فوج، الفرسان یعنی کہ گھڑ سوار فوج، پھر اس کے بعد الرامیہ یعنی کہ تیر انداز فوج، المنفذوف یعنی کہ آتش باز فوج، النقابون یعنی کہ خندقیں کھودنے والے، الغلمان یعنی خدمت گار فوج۔ اور پرانے دستور کے مطابق جب فوج روانہ ہوتی تو وہ 5 حصوں پر مشتمل ہوتی۔ پہلا دستہ قلب کہلاتا جس میں فوج کا کماندار ہوتا تھا، دوسرا دستہ میمنہ رائٹ ہینڈ، تیسرا دستہ میسرہ لیفٹ ہینڈ، چوتھا مقدمہ یعنی کہ ہراول دستہ یعنی کہ جو بالکل سامنے ہوتا تھا فرنٹ پہ، اور پانچواں دستہ عقب یعنی کہ بیک سائڈ پہ پیچھے سے حفاظت کرنے والا دستہ کہلاتا۔ ہراول دستہ فوج کے اصل حصہ سے کافی آگے چلتا تھا اور میپس کی مدد سے دشمنوں کے احوال پر نظر رکھتا۔ یہ دستہ جب سروں پر لوہے کی چمکدار خود اور ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے لیے چلتا تو دشمن پر روب طاری ہوتا۔ شفا خانہ ہمیشہ فوج کے ساتھ رہتا، بار برداری کے لیے اونٹ اور خچر گھوڑے جو ہے استعمال کیے جاتے، اور زخمیوں کو اٹھانے کے لیے پالکیاں یوز کی جاتی تھیں۔ متوکل پہلا خلیفہ تھا جس نے فوج کے لیے خاکی وردی استعمال کی۔ فوج کا جاسوسی نظام بھی بڑا منظم تھا۔ بحری فوج کی ابتدا بنو امیہ نے کی تھی۔ عباسیوں کو چونکہ رومیوں کے ساتھ مقابلہ درپیش تھا، اس لیے بحری افواج کی طرف خاص توجہ دی گئی۔ ہارون الرشید پہلا عباسی خلیفہ ہے جس نے جزائر، روڈس، کریٹ اور قبرص کی فتح کے لیے بحری بیڑا تیار کیا۔ اغلبیہ کا بحری بیڑا جس نے سسلی فتح کیا بحیرہ روم کا سب سے زیادہ طاقتور بیڑا شمار کیا جاتا تھا۔ تجارتی نقطہ نظر سے بھی جہاز بحر ہند اور بحر الکاہل، پیسیفک اوشن اور انڈین اوشن کے جو سمندر تھے اس میں آزادی سے گھومتے پھرتے تھے۔ شروع میں شام اور مصر کے باشندے ہی بحریہ میں بھرتی ہوتے، لیکن آہستہ آہستہ مختلف حصوں کے لوگ بحریہ میں ملازم ہونے لگے۔